السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کی رقم بھی واپس مل گئی۔ دنیا کا ایک ایسا ملک جہاں پر کسی کی قیمتی چیز کبھی بھی گم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی انسان کا پرس یا کچھ اور گر جائے تو وہ پولیس سے یا حکام سے رابطہ کرنے کے بجائے مسجد جا کر یا مصلی بچھا کر دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں رحم ڈال دے تاکہ اس کا گم شدہ سامان کسی فرشتہ کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس کو واپس لوٹا دے۔ لوگوں کی گم شدہ اشیاء کو بازیاب کروانے کے لیے کسی باقاعدہ نظام کی غیر موجودگی کے سبب اکثر افراد گم ہونے والی اشیاء پر فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر گم شدہ اشیاء کو ڈھونڈنے کے لیے مکمل نظام موجود ہے، اور وہ دعویٰ کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ملک میں کسی شخص کی کبھی کوئی چیز گم نہیں ہو سکتی۔ جاپان میں گم شدہ چیزوں کو سنبھالنے کا نظام۔ جاپان کی تہذیب کو دنیا کی قدیم ترین تہذیب قرار دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ گم شدہ چیزوں کو اس کے مالک تک پہنچانے کا رواج ان کے ملک میں 1000 سال پرانا ہے، مگر آج کل کے جدید دور کے حساب سے جاپان والوں نے اس میں کافی تبدیلیاں کی ہیں، اور اس کے مطابق انہوں نے جاپان کے شہر لڈا باشی میں گم شدہ اشیاء کا ایک سینٹر بھی قائم کر رکھا ہے۔ گم شدہ چیز کے ملنے کی بات کا عمل۔ اس سینٹر کو چلانے والوں کے مطابق جاپان میں گم شدہ اشیاء کو مالک تک پہنچانے کے اس نظام میں سب سے اہم کردار یہاں کے شہریوں کا ہے، جن کی شروع سے یہی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ اچھی اقدار کو اپنائیں اور کبھی بھی کسی دوسرے کے حق کو زبردستی چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ اسی اصول کے تحت اگر کسی جاپانی شہری کو کسی کی کوئی گری ہوئی چیز ملتی بھی ہے تو وہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے، اور پولیس والے اس چیز کو 1 ہفتے تک رکھتے ہیں۔ اگر اس کو لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اس کو گم شدہ چیزوں کے سینٹر میں جمع کروا دیتے ہیں۔ گم شدہ اشیاء کے سینٹر میں ان اشیاء کو 3 ماہ تک رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان اشیاء کو نیلام کر دیا جاتا ہے اور اس کے پیسے حکومت کے خزانے میں جمع کروا دیے جاتے ہیں۔ اب تک کی سب سے قیمتی چیز۔ اس سینٹر کو چلانے والے افراد کا یہ کہنا ہے کہ ویسے تو سب سے زیادہ موبائل فون یا پرس ہی ان کے پاس لائے جاتے ہیں، جن کو یہ شناخت چیک کر کے اس کے مالک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ شناختی کارڈ، صحت کارڈ، ATM کارڈز اور تعلیمی اسناد بھی گم شدہ اشیاء میں شامل ہوتی ہیں۔ تاہم اب تک کی سب سے قیمتی چیز جو انہوں نے اس کے مالک کو لوٹائی وہ کاغذ کے ایک تھیلے میں موجود 1,00,000 جاپانی ین تھے، جو انہوں نے بحفاظت اس کے مالک کو لوٹا دیے۔ سب سے عجیب گم شدہ چیز کے بارے میں ان کا بتانا تھا کہ وہ ایک نقلی دانتوں کا سیٹ تھا، جس کو دیکھ کر ان کو حیرت ہوئی کہ اس کا مالک اپنے دانتوں کے بغیر اپنے گھر کس طرح گیا ہوگا یا کچھ بھی کھانے پینے کے قابل ہوا ہوگا۔ گم شدہ اشیاء کو اس طرح سے بحفاظت مالک تک پہنچانے کے اس نظام کی کامیابی کا سارا کریڈٹ یہ لوگ اپنی اخلاقی تربیت کو دیتے ہیں، جہاں ہر فرد میں یہ احساس ذمہ داری ہے کہ دوسروں کی چیز کو خود لینے کے بجائے اس کے مالک تک پہنچانے میں مدد کی جائے۔ اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی ایسا نظام قائم ہو سکے اور ہم بھی فخریہ طور پر دوسروں کے سامنے اپنی ایمانداری کا پرچار کر سکیں۔ آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں
اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی موسٹ انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. شکریہ.